نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے مقدس کلام سے سورہ بقرہ کی ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و فعل مجھ ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو قبول کرنے، حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، مبارکباد کے مستحق ہیں حنین بٹ اور ان کے ساتھی، جنہوں نے اپنے آقا کریم رحمت عالم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی۔ ذہن میں شیطانی قوتیں وسوسے پیدا کرتی ہیں کہ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا میلاد منایا؟ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے میلاد منایا؟ اس دور میں کیا جھنڈیاں لگائی گئیں؟ کیا اس دور میں دیگیں پکائی گئیں؟ کیا اس دور میں شامیانے اور قالین بچھائے گئے؟ حاضرین محترم، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، میں اس کا ترجمہ اور مفہوم عرض کر کے پھر انہی سوالوں کے جوابات کی طرف آتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو کوئی دل کی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ قدردان ہے، جاننے والا۔ دوسری آیت کریمہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو کوئی دل کی خوشی سے نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لفظ استعمال ہوا قرآن کریم میں تطوع۔ تطوع کہتے ہیں کوئی چیز جو اصل سے زیادہ ہو۔ یہ ساؤنڈ کوئی صاحب سیٹ کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو چیز اصل سے زیادہ ہو اس کو تطوع کہتے ہیں، اور قرآن کریم فرماتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی دل کی خوشی سے کوئی نیکی کرے، یعنی وہ نیکی اس پر مقرر نہیں کی گئی ہو،
نہ فرض ہو، نہ واجب ہو، نہ سنت ہو، نہ غیر سنت یعنی سنت غیر موقدہ، کوئی ایسی نیکی نہ ہو، نیکی نئی ہو، نیکی پہلے والی ہو مگر اس کی ہیئت نہیں ہو، اس کی شکل و صورت نہیں ہو، یہ تطوع ہے۔ اور تطوع کرنے والے کے لیے رب کریم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو کوئی اضافی نیکی کرتا، اپنی طرف سے نیکی کرتا، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا اور وہ جاننے والا ہے کہ بندہ کیا نیکی کر رہا ہے۔ میلاد شریف کے اجزاء کیا ہیں؟ یہاں بھی محفل میلاد غالباً عصر کے بعد شروع ہوئی، پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعتیں پڑھی گئیں، پھر اس کے بعد مجھے مدعو کیا گیا کہ میں قرآن و حدیث کی تعلیمات آپ کے سامنے بیان کروں۔ محفل کے اختتام پر درود و سلام پڑھا جائے گا اور تبرک حاضرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ میلاد شریف ہے، یہ میلاد شریف کی محفل ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ بنیاد ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک، آپ کی عظمت، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، یہ وہ چیزیں ہیں جو میلاد شریف کا عنوان ہوتی ہیں، بنیاد۔ آپ دیکھیے ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی محفل سجائے ہوئے ہیں، اس میں میں نے یہ 4-5 اجزاء بتائے، یہ سب انفرادی طور پر قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ انفرادی طور پر یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا، خود قرآن کریم میں حکم ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن کریم سے تلاوت کرو، قرآن کریم سے قرات کرو، جتنا آسان ہو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کا حکم ہے۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، کتاب میں سے تلاوت کرو۔ نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ علیہم الرضوان نعتیں پڑھا کرتے حضور کی بارگاہ میں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نام مشہور ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ کے نعت خواں تھے۔ ان کا کلام بھی آیا، ان کا قصیدہ چھپا مصر سے، جس میں انہوں نے نعتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ ان کا ایک نعت کا مشہور قطعہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور میری آنکھیں دیکھتی کیسے کہ آپ جیسا خوبصورت تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، کوئی عیب نہیں آپ کی ذات میں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے پیدا فرماتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا، آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا۔ یہ نعت کے اشعار ہیں جو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے حسان تم مبالغہ کر رہے ہو، میرے سے علاوہ بھی حسین و جمیل لوگ ہو سکتے ہیں۔ یا جب قرآن میں آ گیا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالی ماں کے رحموں میں جیسی چاہتا ہے تمہیں صورتیں دیتا، تو جب صورت و شکل اللہ اپنی مرضی سے بناتا ہے تو میرے متعلق تمہارا کہنا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو رب نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا، یہ کیسے جائز ہے؟ نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات پر اگر خاموش ہو جائیں، یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ ایک حدیث قولی ہے، حضور اپنی زبان سے ارشاد فرمائے، ایک حدیث فعلی ہے، حضور اپنے عمل سے کوئی کام کر کے دکھائے، اور تیسری قسم حدیث کی حدیث تقریری یا حدیث سکوتی ہے کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا جائے یا کوئی بات کہی جائے
اور سرکار اس بات پر نفی نہ فرمائے، منع نہ فرمائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کی یہ شان، یہ نعت پیش کرنا حضرت حسان کا گویا یہ حدیث رسول بن گیا۔ ذہن میں آتا ہے شاید حضرت حسان تھے بس ایک صحابی جو نعت پڑھتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ مدارج النبوت جو سیرت کی مشہور کتاب ہے اور وہ امام المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جو نعت پڑھنے والے صحابی ہیں ان کی تعداد کتنی؟ کوئی 10-20 نہیں ہے، 30-40 نہیں ہے، کہتے ہیں 160 صحابہ حضور کی بارگاہ میں نعتیں پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ، 160 صحابہ۔ اور پھر کہتے ہیں عورتیں بھی پیچھے نہیں تھیں، حضور کی بارگاہ کی ثنا خوانی کرنے میں 12 صحابیات کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے جو حضور کی بارگاہ میں نعتیں پڑھا کرتی تھی۔ معلوم ہوا نعت پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ، صحابہ کی سنت ہے۔ اور نعت میں حضور کا میلاد بیان کرنا یہ بھی خصائص کبریٰ دیکھیے، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مواہب دیکھیے، انہوں نے اس میں صحابہ کی نعتیں لکھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ لکھا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے شعر کا کہ آپ جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو تھکے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے میرے آقا مجھے اجازت دیں میں ایک نعت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نعت پڑھی اور اس نعت پاک کا ایک شعر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تو زمین مشرق سے مغرب تک روشن ہو گئی اور آپ کے نور ہدایت کی روشنی میں ہم زندگی کے سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ کیفیت ہے جو نعت پاک میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے سگے چچا ہیں انہوں نے بیان کی۔ اب آئیے دوسری طرف نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پھر ہم قرآن و حدیث میں جو تعلیمات آئیں حضور کی، جو ان کی عظمت اور شان بیان ہوئی وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اور یہ تو صحابہ کا طریقہ رہا، ہمیشہ یہ ہوتا وہ حضور کے ذکر کی محفل سجاتے، حضور کا ذکر کیا کرتے، سال میں ایک بار نہیں روزانہ حضور کا ذکر کیا کرتے، جب بیٹھتے تو حضور کے ذکر، حضور کے کمالات کا ذکر کرتے، حضور کی خوبیاں بیان کرتے۔ یہ ان کا طریقہ احادیث کریمہ میں آیا۔ مثال کے طور پر ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، صحابہ انبیاء کے مناقب ذکر کر رہے تھے۔ کوئی صحابی کہنے لگے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی بنایا، وہ صفی اللہ ہے۔ کسی نے کہا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، کسی نے کہا نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے۔ حضور تشریف لے آئے، حضور نے اپنے صحابہ کی یہ گفتگو بھی سنی، پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خطبہ۔ یہ انبیاء کے ذکر کی محفل ہے جو مسجد نبوی میں ہو رہی ہے اور جس میں صحابہ موجود ہیں اور انبیاء کے کمالات بیان کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا اے میرے صحابہ تم نے سچ کہا، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے اور نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، الا وانا حبیب اللہ، اور خبردار رہو بے شک میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حضور نے اپنی شان بھی بیان فرمائی، انبیاء کی شان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، یہ مرکزی بات ہے۔ آئیے اور حضور کا ولادت کے وقت کے معجزات بیان فرمانا۔ مشکات باب فضائل سید المرسلین میں یہ حدیث پاک موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور کتابوں میں بھی ہے۔ مشکات چونکہ درسی کتاب ہے، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا صحابہ علیہ رضوان کے سامنے، اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، جو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی میں وہ ہوں، اور میں
وہ نظارہ ہوں جو میری والدہ نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے اتنا نور ظاہر ہوا جس سے کائنات روشن ہو گئی، ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، اتنا نور کائنات میں چمکا۔ یہ نور کیسے چمکا؟ یہ نور کس نے چمکایا؟ یہ نور کس لیے چمکایا گیا؟ سوائے اس کے کوئی جواب ہے کہ یہ نور رب ذوالجلال نے چمکایا اور یہ نور میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں چمکایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہتمام، اس نے حبیب کا میلاد منایا تو کائنات کو مشرق سے مغرب تک منور کر دیا۔ حاضرین گرامی، ہم اپنی استطاعت کے مطابق 4 لائٹیں لگا کر 6 لائٹیں لگا کر چراغاں کر رہے ہیں، جھالریں لگا کر اپنے گھر کو سجا رہے ہیں، ہماری جیسی حیثیت ہے ہم ویسے میلاد بنا رہے ہیں، اور رب ذوالجلال نے اپنی شان کے اعتبار سے میلاد بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم محفل میلاد کرتے ہیں تو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں یا کھانا تقسیم کرتے ہیں، اور رب کریم نے جب اپنے حبیب کا میلاد بنایا تو مواہب اللدنیہ، علامہ قسطلانی کی کتاب، ایسے ہی سیرت حلبیہ، علامہ علی بن برہان الدین حلبی رحمہ اللہ کی کتاب، خصائص کبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ محدثین لکھتے ہیں کہ جس سال حضور کی ولادت ہونی تھی اس سے قبل عرب میں قحط تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش برسائی کہ سبزے سے زمین لگ گئی اور جانور چارہ کھا کھا کر موٹے ہو گئے، اور اس سال کو عرب کی تاریخ میں عام الفتق کہا گیا، یعنی جانوروں کے فربا ہونے کا سال، ان کی چربی پھٹنے کا سال، اتنا زیادہ جانور فربا ہوئے۔ تو یہ ساری خوشحالی رب نے کیوں عطا کی؟ اپنے حبیب کے میلاد کی خوشی میں۔ ایک اور اس میں روایت جو محدثین نے بیان کی ہے، جس سال حضور کا میلاد ہونا تھا، چونکہ عرب میں رواج تھا بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ زمین میں گاڑ دیتے، وہ نفرت کرتے بیٹی کی پیدائش سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اپنے حبیب کو بھیجوں اور پھر کوئی اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دے۔ اللہ رب العزت نے حضور کے میلاد کی خوشی میں اس سال جتنی عورتیں حاملہ ہوئیں سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میرا اور آپ کا نعمتیں بانٹنا اور طرح ہے، رب ذوالجلال کا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں نعمتیں عطا فرمانا اس کی شان کے لائق۔ حاضرین گرامی، میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ صحابہ علیہم الرضوان کے زمانے میں نبی کریم علیہ السلام نے کیسے اپنا میلاد بیان فرمایا، صحابہ نے کیسے حضور کا میلاد بیان فرمایا، اور حضور نے تو میلاد بنایا ہر ہفتے۔ جو منانا لفظ ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، میلاد بیان کرنا میں نے ذکر کیا، ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے جس میں حضور نے اپنا جو ہے وہ دنیا میں تشریف لانا بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا 2 حصے کیے، انسانوں میں عرب اور عجم، مجھے عرب بنایا، عرب کے بہت سارے قبیلے بنائے، مجھے بہترین قبیلے قریش میں پیدا فرمایا، قریش کے بہت سارے خاندان بنائے، مجھے بہترین خاندان بنو ہاشم میں پیدا فرمایا، فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، میں ذات کے اعتبار سے بھی اور نسب کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث پاک، اور حضور نے یہ خطبہ مسجد نبوی شریف کے منبر پر دیا۔ حاضرین گرامی، یہ علیحدہ عنوان ہے۔ ہم آتے ہیں اس بارے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد بیان تو کیا اور میلاد منایا بھی۔ کیسے منایا؟ مسلم شریف کی حدیث پاک، ہر پیر کے دن میرے آقا علیہ السلام روزہ رکھا کرتے، ہر پیر کے دن۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اب جواب دیا میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ذاک یوم فیہ ولدت وفیہ انزل، اس لیے کہ یہ میرے میلاد کا دن ہے اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ 2 نعمتیں جمع ہیں، ایک میلاد کی نعمت اور دوسری نعمت نزول وحی کی۔ دونوں نعمتوں کو منایا نبی پاک علیہ السلام نے ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر۔ تو حضور نے اپنا میلاد ہر ہفتے منایا، اسی لیے جو حضور کے چاہنے والے ہیں وہ جب چاہیں حضور کا میلاد منائیں، جب چاہیں، جس ہفتے وہ منائیں گے، جس مہینے میں منائیں گے، وہ میلاد منانا حضور کی سنت کی پیروی کہلائے، اس لیے کہ کوئی ہفتہ میلاد النبی سے خالی نہیں ہے۔
کوئی ہفتہ. اس کو دوسری طرح بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ تو سال میں ایک دفعہ آتا، مگر جس دن آپ پیدا ہوئے یعنی پیر کا دن وہ ہر ہفتے میں آتا ہے. جس ساعت میں حضور پیدا ہوئے وہ ساعت بھی ہر پیر کے دن ایک دفعہ آتی ہے. تو گویا ہر ہفتے میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساعت آتی ہے، اس لیے کوئی ہفتہ میلاد النبی سے خالی نہیں ہے. سبحان اللہ. حاضرین گرامی، اب میں اس سوال نامے کی طرف آؤں جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی. ہمارے ہاں چونکہ جہالت ایک عیب ہے، بیماری ہے، اور وہ جاہلوں کا طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ کم علم لوگوں کو ورغلانے کے لیے ایسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کیا صحابہ نے حضور کا میلاد منایا تھا؟ کیا حضور نے میلاد منایا تھا؟ میں نے آپ کو بتا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد منایا، صحابہ نے حضور کا میلاد منایا. میلاد منانا ان چیزوں سے عبارت ہے جن کا میں نے ذکر کیا. لیکن آپ کہیں گے اس میں آپ نے جو ہے وہ شامیانہ لگانے اور قالین بچھانے اور جھنڈیاں لگانے اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا، لنگر پکانے کا ذکر ہی نہیں کیا. اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ عقل عطا فرمائے تو آدمی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. مجھے یہ بتائیے، مشہور روایت ہے غزوہ تبوک جس کو تنگی کا غزوہ کہا جاتا، صحابہ کے پاس کھانے کی پوزیشن کیا تھی؟ چند کھجوریں. سفر لمبا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی اور فرمایا کہ جب بھوک لگے گی تو ایک کھجور آدھی کر کے 2 صحابہ کھائیں گے. سوچئے، مجھے بتائیے کہ اگر دور صحابہ میں یہ حالت ہو کہ ایک کھجور پر ایک وقت کے کھانے کے طور پر آدھی آدھی کھجور 2 صحابہ کے حصے میں آئے، تو اگر کوئی کہے کہ اس زمانے میں لنگر کی دیگیں کیوں نہیں پکی تھیں تو اسے جاہل کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یہاں کھانے کو نہیں ہے اور تمہیں لنگر کی دیگیں تلاش ہو رہی ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے. کیا اسلام شروع سے ایسے تھا کہ جس میں یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ میسر آ گئی تھی؟ اللہ اکبر. پھر لباس، کپڑے کی طرف آئیے. کپڑا بہت محدود تعداد میں ہوتا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی کے پاس کرتا ہے تو تہبند نہیں ہے، اور 70 صحابہ جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ صرف ایک کرتا پہنتے، جس کرتے کو پہن کر نیچے ان کو پہننے کے لیے کوئی پجامہ شلوار یا تہبند نہیں ملا، وہ صرف کرتا پہن کر نماز پڑھتے اور بسا اوقات بے پردگی ہو جاتی. یہ سارے واقعات حدیثوں میں موجود ہیں. جب غزوہ احد میں شہداء کو قبروں میں لٹایا گیا تو کفن کے لیے 3 چادریں نہیں تھیں، جو سنت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیم اور طریقہ کہ 3 چادروں میں میت کو کفنایا جائے اور دفن کیا جائے. تو کئی صحابہ کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک چادر ملی تو اس سے یا چہرہ چھپا لیں یا پاؤں چھپا لیں. صحابی کا قد لمبا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس چادر سے چہرہ چھپا دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال کر دفن کر دو. آپ سوچئے، جہاں کپڑے کی اتنی قلت ہو وہاں کوئی کہے کہ جناب بینر اور جھنڈیاں کیوں نہیں لگائی تھی انہوں نے؟ یہ عقل کا دیوالیہ پن نہیں تو اور کیا. آدمی عقل استعمال کرے. ہر چیز بتدریج آئی، ہر چیز اپنی ارتقاء کے ساتھ پہنچی. آج اگر آپ کی مسجد عالیشان بنی ہوئی ہے تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی اور مسجد قباء بنائی اپنے دستے مبارک سے وہ ایسی تھی؟ صرف اور صرف پتھر رکھے، اس میں مٹی گیلی کر کے اور دبا دی اور اس کے بعد اوپر سے مٹی کی لیپ کر دی. یہ مسجد نبوی کی دیواریں ہیں. پھر اس کے بعد کھجور کے تنے ڈالے، کھجور کے پتے بچھائے، ان پر مٹی کی لیپ کر دی. یہ مسجد نبوی کی چھت ہے. بس نہ محراب ہے، مسجد میں محراب نہیں ہے، مسجد میں مینار نہیں ہے، اور آپ دیکھیے گنبد بھی نہیں ہے. اور مسجد نبوی شریف کا جو صحن ہے، جو فرش ہے، اس پر کارپٹ تو بہت دور کی بات ہے. جو ہمارے یہاں سب بچتی ہے کاٹن کی، وہ سب بھی نہیں ہے، بلکہ چٹائی بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول اور صحابہ جب مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں تو کچی مٹی پر سجدہ کرتے ہیں.
اور جب بارش ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے جب سجدہ فرمایا تو جو پانی رسنے کی وجہ سے جو مٹی کیچڑ بن گئی تھی، وہ کیچڑ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر لگ گیا۔ حاضرین گرامی سوچئے، کیا صحابہ کا طریقہ آپ نے مسجد میں اپنایا؟ مسجد بنانے میں تو آپ کو پریشانی نہیں ہے، کیونکہ مسجد سے مولویوں کے مفادات وابستہ ہیں، اس لیے وہاں پیمانہ اور ہے۔ وہاں تو یہ کہ صاحب مسجد میں پنکھوں کی ضرورت ہے، دے کر ثواب دارین حاصل کریں، مسجد میں گیزر کی ضرورت ہے، دے کر ثواب دارین حاصل کریں، مسجد میں قالین کی ضرورت ہے، دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ آپ کہیں نا کہ مسجد ویسی ہونی چاہیے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ کیا اس مسجد میں پنکھے تھے؟ کیا اس مسجد میں لائٹیں تھیں؟ کیا اس مسجد میں کارپٹ تھے؟ کیا اس مسجد میں وضو خانہ اور اس میں گیزر تھا؟ حاضرین گرامی نہیں۔ تو آج آپ اتنی عالیشان مسجدیں کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ بدعت نہیں ہے؟ کیا یہ نیا کام نہیں ہے؟ یہاں تو کسی کو پریشانی نہیں ہے۔ پھر آئیے دوسری طرف ایک دنیاوی مثال۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، گھروں میں دعوت کا اہتمام، کوئی مہمان آ جائے، جو بھی ہمارے یہاں پکتا ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا یہی معیار تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پر ایسا ہی کھانا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، ترمذی شریف کی حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا کہ سرکار اور ان کے اہل خانہ نے کبھی ایسا کوئی دن نہیں گزرا کہ مسلسل 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی کھائی ہو۔ 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے گھر والوں نے۔ اور جو روٹی وہ کھاتے، جو کی روٹی ہوتی، گندم کی نہیں، اور وہ بھی جو بغیر چھنا ہوا، جس میں بھوسی ہوتی ہے، اسی جو کو رگڑ کر اور اسی کی روٹی بنا کر کھائی گئی، اور اس کے ساتھ سالن کا اہتمام بھی ضروری نہیں تھا۔ کبھی کبھار ہوتا کہ سالن میسر آتا، ورنہ صرف روٹی پانی کے ساتھ کھا لی جاتی۔ آئیں وہ لوگ جو سنت نبی پر عمل کرنے کے علم بردار بنتے ہیں، جو کہتے ہیں میلاد رسول کا جلسہ حضور کے دور میں ثابت کرو، صحابہ نے میلاد منایا تھا ثابت کرو۔ میں پوچھتا ہوں، کیا تمہارے دسترخوان پر وہی کھانے ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کھائے ساری عمر؟ تمہیں وہاں خیال نہیں آتا؟ وہاں اگر 20 ڈشیں بھی آپ رکھیں تو مولوی صاحب کہیں گے جناب یہ تو اللہ کی نعمت، یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ تو اپنی باری آئے تو مرغ مسلم، روسٹ ہو، چرغے ہو، بھنا ہو، قورمہ ہو، سب لپیٹے جاؤ۔ لیکن جب میلاد شریف کی باری آئے تو کسی حدیث میں آیا کیا صحابہ نے ایسے میلاد منایا تھا؟ کیا صحابہ نے جھنڈیاں لگائی تھی؟ کیا صحابہ نے ایسے جلسے کیے تھے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کو جواب دینا ہے، قبر میں جانا ہے۔ کیا یہ طریقہ مسلمان کی سوچ کا ہے کہ جب اپنے معاملات ہوں تو اسے بالکل خیال نہ آئے کہ بھائی یہ بھی کوئی کام کرنے کا ہے؟ اس وقت کہتے ہیں بھائی حل من مزید، کچھ اور بھی اگر پکا ہوا ہے تو وہ بھی لے آؤ، اس لیے کہ اپنا مفاد وابستہ ہے، اپنا لالچ وابستہ ہے۔ وہاں سنت غائب، حضور کی سنت کا کوئی تصور بیچ میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی ایسی حالت میں گزارے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ صحابہ پر تنگی کا یہ عالم تھا غزوہ خندق والے دن کہ صحابہ نے اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پتھر باندھے۔ پھر جب حضور کی بارگاہ میں گئے کہ ہم شکوہ کریں اپنی مشکل کا کہ کھانا نہیں کھایا جس کی وجہ سے مشکل ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک ہٹایا تو صحابہ نے دیکھا حضور کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے۔ کبھی کسی مولوی صاحب کو خیال آیا کہ بھائی ہم تو حضور کی سنتوں پر چلیں گے، حضور کے طریقے پر چلیں گے؟ کبھی فاقہ کرو نا تو 2 پیٹ پر پتھر باندھو تو معلوم ہو سنت مصطفیٰ کی لذت کیا ہے۔ صرف میلاد النبی سے لڑائی ہے، صرف میلاد شریف سے دشمنی ہے۔ میلاد شریف کی باری آئے تو کہاں لکھا ہے صحابہ نے کہاں کیا تھا، حضور نے کہاں کیا تھا؟ اور جب اپنے کھانے کی باری آئے تو نہ قرآن کا خیال، نہ سنت کا خیال، نہ صحابہ کا خیال، نہ حضور کے طریقے کا خیال۔ وہاں پر یہ ہے کہ جو مل جائے لکڑ ہضم اور پتھر ہضم۔ حاضرین گرامی، یہ شرم کا مقام ہے
ایسے بیمار ذہنوں کے لیے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو صحابہ کے دور سے دلیل مانگتے ہیں، مگر اپنی عالیشان زندگی کے لیے، اپنی بہترین کوٹھیوں کے لیے اور اپنی بے شمار قیمتی گاڑیوں اور عیاشیوں کے لیے کبھی سنت کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ باقاعدہ حدیث شریف موجود ہے، ایک مکان حضور نے دیکھا بلند بنایا گیا، آپ نے ناپسند فرمایا، صحابی کو معلوم ہوا، حضور نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے اور ناپسند فرمایا، انہوں نے وہ مکان گرا دیا کہ حضور کو پسند نہیں آیا۔ اور آج آپ جائیے باب عبدالعزیز کے سامنے، عین خانہ کعبہ کے سامنے جو قریبی دروازہ باب عبدالعزیز، اس کے سامنے 125 منزلہ زمزم ٹاور کھڑا ہو گیا۔ کیا مذاق ہے شریعت کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ۔ آپ تو جو چاہے کریں، مگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے تو آپ کو حیرانی اور پریشانی شروع ہو جائے کہ بھئی اس کا ذکر کہاں آیا۔ حاضرین گرامی، چند باتیں میں عرض کروں گا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بدعت ہے، بدعت اچھی، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بدعت ہے، بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، بدعت حسنہ جن پر امت کا اجماع ہے۔ میلاد شریف کی مروجہ حیثیت یہ بدعت حسنہ کی ہے، اس میں ہمیں اختلاف نہیں، کیونکہ بدعت کے لغوی معنی ہے نئی چیز، نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ چونکہ یہ ہیت جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ پہلے لائٹ تو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، جب بجلی ایجاد ہوئی تو اس کے بعد بجلی کی چیزیں بنی۔ یہ لاؤڈ سپیکر تو گزشتہ صدی کی ایجاد ہے، اس سے پہلے تو ساؤنڈ سسٹم تھا ہی نہیں۔ تو جو طریقے جس طرح بنے، آج ہمارے پاس آسانیاں ہیں تو ہم کارپٹ بچھا رہے ہیں، کرسیاں لگا رہے ہیں، اور ہم بینر لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، اگر مسجد ہمیں قبول ہے جو حضور کے زمانے جیسی نہیں ہے، صحابہ کے زمانے جیسی نہیں ہے، تو میلاد شریف قبول کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ میلاد شریف بھی تو اللہ اور رسول کا ذکر ہی ہے نا۔ خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی جو ہے وہ بازاری عورتوں کا رقص تو نہیں ہو رہا، اللہ اور رسول کے قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حاضرین گرامی، میں صرف چند مثالیں عرض کروں گا۔ جو قرآن کریم ہم تلاوت کرتے ہیں یہ بھی بے شمار بدعات حسنہ کا مجموعہ۔ یہ قرآن پاک ہیت مروجہ کے ساتھ، موجودہ صورت کے ساتھ، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کے زمانے میں تھا۔ آئیے کچھ آپ ثابت کریں۔ یہ قرآن پاک جو آج ہمارے پاس ہے، یعنی قرآن کے الفاظ کی بات نہیں ہو رہی، قرآن تو وہی ہے، لیکن قرآن میں تبدیلیاں کیا آئی میں وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ کسی نے اگر عربی مکتوب دیکھا ہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غیر مسلم بادشاہوں کے نام لکھے، کبھی مدارج النبوت میں بھی ہے، استنبول کے توپ کاپی عجائب گھر میں بھی ہے، نیٹ وغیرہ پہ تلاش کرے مل جائے گا۔ حضور کی تحریر کبھی پڑھیے، کوئی عربی جاننے والا اسے پڑھ سکتا؟ آپ دیکھ لیجئے، اس پر نقطے نہیں ہوتے، اس عربی پر نقطے نہیں ہوتے، اس پر زیر زبر پیش نہیں ہوتے، آراب نہیں ہوتے۔ قرآن پاک بھی ایسا ہی تھا جیسے وہ مکتوب ہمیں نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک پر نہ زیر زبر پیش تھے، نہ قرآن پاک پر جو ہے وہ نقطے تھے۔ بغیر نقطوں کے سوچئے کیا پڑھا جائے گا ہم سے؟ حاضرین گرامی، یہ قرآن پاک 60 سال سے زیادہ رہا اسی حالت میں جب اجمی سلطنت میں زیادہ شامل ہونے لگے مسلمانوں کی، اور لوگوں کو اختلاف ہوا، قرآن پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ بھئی یہ قرآن کیسے پڑھیں، اس میں نقطہ ہی نہیں ہے، اس میں زیر زبر پیشی نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں فتنہ ہوا، کسی نے اس کو کس طرح پڑھا، کسی نے کسی اور طرح پڑھا، اختلاف ہوا۔ تو عبد الملک بن مروان کا دور ہے، اس نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا اس مسئلے کو حل کرو۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ تعالی، انہیں طلب کر لیا اور انہیں کہا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور آنے والے سالوں میں مزید فتنے پیدا ہوں گے، تم ایسا کرو کہ قرآن پاک پر نقطے بھی لگاؤ، قرآن پاک پہ آراب بھی لگاؤ۔ اب یہ کام جو آج ہمیں قرآن پاک میں نظر آ رہا ہے، اس وقت قرآن پاک میں 30 پاروں کی تقسیم نہیں تھی، قرآن پاک میں ربع نصف ثلث جو لکھا ہوتا ہے یہ بھی نہیں تھا، صرف 114 سورتوں پر قرآن پاک تھا، اور یہ قرآن متفرق طور پر تھا حضور کے زمانے میں۔ حضور کے زمانے میں ایک جلد میں کتاب کی صورت میں بھی نہیں تھا۔ بخاری شریف میں اس کا ذکر آیا باب جمع القرآن میں
کہ باقاعدہ جب جنگ یمامہ میں 70 سے زیادہ حفاظ صحابہ شہید ہوئے تو حضرت عمر نے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور کرم فرمائیے، اگر ایسے ہی حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت کہیں مسئلہ نہ بن جائے، آپ حکم دیجئے کہ قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر دیا جائے، ایک جلد میں قرآن کو جمع کر دیا جائے۔ اس سے پہلے قرآن ایسے نہیں تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، تم مجھے وہ کام کرنے کو کہہ رہے ہو جو نہ اللہ کے رسول نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ بدعت کا تصور ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، وہ کام جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود کیا نہ ہمیں کرنے کا حکم دیا، ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب جواب سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا امیر المؤمنین، آپ سچ فرماتے ہیں، بے شک یہ کام اللہ کے رسول نے نہ کیا نہ کرنے کا حکم دیا، واللہ ھذا خیر، مگر اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ کام دین کی بھلائی کا ہے، مسلمانوں کے فائدے کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ نے کھول دیا اور وہ متفق ہو گئے کہ عمر ٹھیک کہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا رضی اللہ عنہ، جو سینئر صحابی تھے کاتب وحی، اور ان کو حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر دو۔ اب وہ جواب میں کہنے لگے یہی بات کہ اے امیر المؤمنین، آپ وہ کام کرنے کو کہہ رہے ہیں جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا نہ کرنے کا حکم دیا۔ اب جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیا، واللہ ھذا خیر، اللہ کی قسم یہ کام بھلائی کا ہے، یہ کام اچھا ہے۔ اس طرح قرآن پاک ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا گیا۔ یہ دور ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور کے زمانے میں قرآن ایک کتاب کی صورت میں نہیں تھا۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف باب جمع القرآن میں موجود ہے۔ اگلا مرحلہ، جب اختلاف ہوا نقطوں کے بغیر قرآن پاک پڑھنے میں اور اعراب کے بغیر، عبد الملک بن مروان کا دور ہے، حضرت ابو الاسود الدؤلی کو بلایا گیا، اور یہ غالباً سن ہے 65 ہجری سے 67 ہجری کے درمیان، کیونکہ 69 ہجری میں حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ مل کر یہ کام کیا کہ قرآن کریم پر نقطے لگا دیے اور قرآن کریم پر اعراب لگائے۔ لیکن ایک مسئلہ ابھی بھی تھا، انہوں نے جو اعراب لگائے وہ نقطوں کی صورت میں لگائے، یعنی زبر کے لیے حرف کے اوپر ایک نقطہ اور زیر کے لیے حرف کے نیچے ایک نقطہ۔ اب یہ مسئلہ، چونکہ قرآن پرنٹنگ پریس پہ چھپتا تو نہیں تھا، ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی اس زمانے میں، جب کاتب قرآن کو لکھنے لگے تو کئی جگہ ایسا ہوا کہ آدمی لکھ رہا ہے، لکھنے میں سہو ہو سکتا ہے، اس نے جو زبر والا نقطہ تھا وہ تے کے نقطوں کے قریب کر دیا۔ جب وہ تے کے نقطوں کے قریب کر دیا تو وہ تے بن گیا، ظاہر ہے کہ 3 نقطے تو ہو گئے۔ اب یہ مسئلہ ایک اور آ گیا، یہ عباسی دور حکومت تھا۔ جس وقت یہ مسئلہ سامنے آیا تو علم نحو کے امام خلیل نحوی کو اس وقت خلیفہ نے یہ ذمہ داری سونپی کہ جو زیر زبر پیش نقطوں کی صورت میں ہے انہیں بدل دو، انہیں کسی اور ترکیب سے لکھو، اس لیے کہ ابھی بھی قرآن کو لکھنے میں اجمیوں کے لیے مسئلہ ہے۔ اس پر پھر یہ موجودہ صورت بنائی گئی جو آج زیر زبر پیش ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک میں، یہ خلیل نحوی کی ایجاد ہے، ان کے زمانے کی بدعت حسنہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ قرآن کریم میں کم و بیش کئی لاکھ زیر زبر پیش اور نقطے ملائیں تو لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ یہ کئی لاکھوں کی بدعات حسنہ قرآن میں موجود ہے۔ 30 سپاروں میں قرآن کو تقسیم کیا گیا، اس میں ربع، نصف اور ثلث لگائے گئے۔ یہ سارے کا سارا کام کس نے کیا؟ ظاہر ہے کہ میں نے بتایا یہ حضرت ابو الاسود نے کیا، غالباً 65 سے 67 ہجری کے درمیان، اور بعد میں زیر زبر پیش کو تبدیل کیا گیا۔ یہ 150 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ حاضرین گرامی، اس طرح قرآن کریم اس صورت میں ہمارے پاس پہنچا جس صورت میں آج ہے۔ تو یہ قرآن کوئی کہے، اعتراض کرے کہ بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ قرآن نہیں تھا، اس میں تو یہ ساری تبدیلیاں، یہ سارے نقطے اور زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں تھا، تو ہمیں تو وہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے کا مطالبہ کرنا کس قدر فتنہ اور فساد کا باعث ہوگا۔ آج مجھے اور آپ کو آسانی ہے کہ الحمدللہ ہم قرآن پاک کو ایک دفعہ اگر پڑھ لیں تو اس کے بعد جب موقع ملے
بغیر استاد کی مدد کے قرآن پاک کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کا تلفظ بنا سکتے ہیں۔ یہ بدعت حسنہ جو وجود میں آئی پوری امت کا اجماع ہے، کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ بھئی وہ قرآن لاؤ جو صحابہ کے دور میں تھا، حضور کے دور میں تھا، نہیں، سب اس پر متفق ہو گئے۔ ایک اور بدعت حسنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں تھی، حضور کے دور میں نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 2 سالہ دور میں نہیں تھی، پھر اس کے بعد آپ نے اس بدعت کو شروع کیا، وہ ہے 20 رکعت تراویح۔ یہ تراویح کی نماز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر نہیں فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف میں مسجد میں اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے تھے، وتر وغیرہ عشاء کی 17 رکعتوں کے علاوہ آپ انفرادی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ امامت فرما دیں اور ہمیں کچھ قرآن سکھا دیں تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض قبول فرما لی، آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، یعنی 20 رکعت پڑھائی جس میں آپ نے قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اگلی رات کو عشاء کے بعد حضور اپنی نماز پڑھنے لگے، پھر صحابہ نے عرض کی، اب ذرا مزہ تو آیا تھا نا کہ اللہ کا رسول قرآن تلاوت کرے اور اللہ کے رسول کی امامت میں ہم نماز پڑھیں۔ اگلی رات پھر عرض کر دیا، حضور آج پھر پڑھا دیجئے، سرکار نے پھر غلاموں کی عرض کو قبول کر لیا۔ تیسری یا چوتھی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے فوراً بعد گھر تشریف لے گئے اور باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ انتظار کرتے رہے، اب صحابہ منتظر ہیں کہ حضور آئیں گے، کچھ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، شاید حضور تشریف لے آئے، حضور تشریف نہیں لائے۔ اگلی صبح فجر کے وقت تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ تم نماز کے لیے انتظار کر رہے ہو، مگر میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، تم مشقت میں پڑ جاؤ، اس لیے میں نے اپنی امت میں آسانی کے خیال سے اس نماز کو اکیلے پڑھنے کو اختیار کیا۔ تو جس شخص کو استطاعت ہو وہ اس نماز کو اکیلے اکیلے ادا کرے۔ اب یہ طریقہ تراویح کا شروع ہو گیا، 20 رکعت انفرادی طور پر ہر شخص اپنی اپنی پڑھتا، اور یہ سلسلہ دور صدیق اکبر میں بھی جاری رہا، دور فاروق اعظم میں بھی جاری رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ یہ تو ایک مشکل کام ہے، ہر شخص قرآن کریم کا علم نہیں رکھتا، ہر شخص قرآن کا حصہ زیادہ یاد بھی نہیں کرتا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے کامل ولی، ان کی نگاہیں دور بھی دیکھ رہی تھی کہ آنے والا دور ایسا آئے گا اگر انفرادی پڑھنی پڑی یہ نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو بہترین قاری تھے قرآن کے، ان کو حکم دیا، اے ابی، کل سے تم نے لوگوں کو نماز پڑھانی ہے جماعت سے، اور سارے صحابہ کو مشہور کر دیا کوئی شخص اپنی علیحدہ تراویح نہیں پڑھے، سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور ابی بن کعب کی امامت میں تراویح ادا کریں۔ اللہ اکبر! مجھے بتائیے، کیا صحابہ سے زیادہ آج لوگ دین کو جانتے ہیں؟ صحابہ نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اے عمر، آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہ تراویح کی جماعت ہمارے لیے مقرر کریں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جماعت مقرر نہیں فرمائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے تراویح کی جماعت نہیں رکھی، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں جماعت پر جمع کرنے والے؟ نہیں، صحابہ جانتے تھے کہ مرضی مصطفیٰ کو حضرت عمر خوب سمجھتے ہیں، دین کی تعلیم کو، دین کے اصولوں کو، قرآن کے قوانین کو حضرت عمر ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے سارے صحابہ جمع ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلسلہ شروع کروایا، اور جب تراویح پڑھی جانے لگی تو حضرت عمر کے الفاظ بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ، کتنا یعنی نیا کام کتنا اچھا ہے۔ تو بدعت کا لفظ تو ہے نئی چیز کے لیے، لیکن ہر بدعت بری نہیں ہوتی، اسی لیے حضرت عمر فرماتے ہیں نعمت البدعۃ ھذہ، یہ تو بہت اچھی بدعت ہے۔ حاضرین گرامی، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بدعت ہے۔ پھر اور آگے چلے، جمعے کے دن ہم 2 اذان دیتے ہیں، ایک عربی خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے، ایک اردو تقریر سے پہلے اذان ہوتی ہے۔ یہ 2 اذانیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں تھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھی۔ آپ سوچئے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ایک اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جمعے کی دوسری اذان شروع فرمائی۔ کیوں؟ وجہ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ لوگ چونکہ ایک اذان ہوتی ہے اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے عربی، تو یہ تو جناب
وہاں سے اپنے دکان بند کر کے گھر گئے، کپڑے تبدیل کیے، غسل کیا نہیں کیا، یہ تو آتے ہی نہیں جمعے کے لیے، یہ تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے لیے۔ آپ نے یہ حکم دے دیا کہ ایک اذان پہلے کہی جائے تو پہلی اذان سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیاوی کام چھوڑو، دکانیں بند کرو، کاروبار بند کرو، اور اب سب کے سب غسل کر کے، کپڑے بدل کے اور وضو کر کے مسجد پہنچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد دوسری اذان اور اس کے بعد پھر نماز۔ حاضرین گرامی، تو یہ دوسری اذان جمعے کی جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بدعت حسنہ ہے۔ ایسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کی بھی بدعت حسنہ ہے۔ ایک شہر میں ایک عیدگاہ ہوتی تھی، انہوں نے ایک سے زیادہ عیدگاہ بنانے کی اجازت دی۔ دارالحکومت مدینہ تھا تینوں خلفاء کے دور میں، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دارالحکومت کوفے منتقل کر دیا۔ یہ بھی ان کی بدعت حسنہ ہے۔ کیوں منتقل کیا؟ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت جو فساد مدینہ شریف میں ہوا، ان کو صدمہ تھا کہ مدینہ شریف حرم ہے اور حرم میں خون بہا، اس بنا پر انہوں نے دارالحکومت ہی منتقل کر دیا۔ یہ بدعت حسنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایسے ہی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آج درس نظامی کرایا جاتا ہے عالم بننے کے لیے۔ یہ درس نظامی کس نے شروع کروایا تھا؟ یہ 800 سال بعد حضور کے شروع ہوا۔ آپ سوچئے یہ بخاری شریف کب لکھی گئی؟ 3 صدی ہجری میں لکھی گئی۔ 196 ہجری میں تو امام بخاری پیدا ہوئے۔ معلوم ہوا بخاری شریف بھی بدعت حسنہ ہے۔ حضور کے دور میں بخاری شریف نہیں تھی، حضور کے دور میں مسلم شریف نہیں تھی، حضور کے دور میں یہ حدیث کی صحاح کتابیں نہیں تھی، نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ کتابیں تھیں، نہ حضرت عمر کے زمانے میں، نہ حضرت عثمان کے زمانے میں، نہ مولا علی کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ تبع تابعین کے زمانے میں۔ 3 صدی ہجری میں یہ حدیث کی کتابیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے یہ لکھی گئی۔ حاضرین گرامی، ماننا پڑے گا یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ اور تو اور میں آپ کو 2 مثالیں اور دینا چاہوں گا، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حاضرین گرامی، وہ 2 مثالیں ایسی عظیم شخصیات کی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ بات کوئی ضروری نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ یہ کام پہلے کسی نے کیا تھا یا نہیں۔ اگر پہلے کسی نے نہیں کیا تو اب یہ کام ناجائز ہے۔ دینی کام، یہ دینی کام ہے، پہلے کسی نے نہیں کیا، اب کوئی کرے گا تو ناجائز ہے۔ ہم سے کہتے ہیں پہلے بتاؤ کہ کسی نے میلاد شریف میں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھا صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں وغیرہ؟ آئیے میں آپ کے سامنے 2 سوال پیش کرتا ہوں، بالکل اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ایسی رحمت نازل فرمائے گا، کبھی کوئی گمراہ آپ کو بہکا نہیں سکے گا۔ ایک نام ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مدینہ کہلاتے ہیں، 95 ہجری میں پیدا ہوئے، تبع تابعی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ان کا شاگردی کا تعلق بھی ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ ساری عمر مدینے میں رہے، آپ نے سنا ہوگا، ساری عمر مدینے میں رہے۔ ایک مرتبہ فرض حج کرنے کے لیے مکہ گئے، پھر کبھی نہیں گئے۔ لوگ کہتے کہ امام صاحب چلے عمرہ کر کے آتے ہیں، فرماتے نہیں میں نہیں جاتا۔ وہ کہتے کہ بھائی چلو حج کر کے آئے، اگلا پھر حج کا سال آ رہا ہے، حج کر آتے ہیں، فرماتے نہیں میں حج کرنے نہیں جاؤں گا۔ مجھے بتائیے کہ اگر اتنا بڑا امام، حدیث کا بہت بڑا عالم، اور اس کا یہ حال ہے، وہ کہتا ہے میں نفل حج کرنے نہیں جاؤں گا، میں عمرہ کرنے نہیں جاؤں گا جو سنت ہے، تو کیا کہیں گے آپ اسے کہ یہ کوئی بدعت والا معاملہ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ آپ سوچئے، امام مالک سے پوچھا گیا بھائی آپ کیوں نہیں جاتے حج کرنے کے لیے نفل، اور کیوں عمرہ کرنے کے لیے نہیں جاتے؟ انہوں نے فرمایا بات یہ ہے، ایک حج فرض تھا میں نے کر لیا، بس اب مجھے جو جاؤں گا تو نفل کا ثواب ملے گا یا عمرے کا ثواب ملے گا، لیکن میں نے یہ حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح راویوں سے سنی ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب میں نہیں جاؤں گا حج کرنے، اب میں عمرہ کرنے نہیں جاؤں گا، اب مجھے کعبے کے طواف کی حاجت نہیں ہے، مجھے صفا و مروہ پر سعی کرنے کی حاجت نہیں ہے، مجھے وہاں جا کے زمزم پینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حجر اسود کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں شہر رسول سے جانا نہیں چاہتا۔ کہیں ایسا نہ ہو میں حضور کے شہر سے نکلوں اور مجھے موت آ جائے، میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی فتویٰ لگائے کہ امام مالک تو کوئی بدعتی تھے، اس لیے کہ حضرت عمر بھی نکل کر گئے ہیں مکہ، حضرت ابو بکر صدیق بھی گئے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی گئے ہیں،
ताबई, क्या किसी ताबई ने ये कौल किया, क्या किसी सहाबी ने ये फतवा दिया कि नहीं मैं मदीने शरीफ से निकलना नहीं चाहिए? किसी ने नहीं कहा, मगर इमाम मालिक ने ये फतवा दिया और इमाम मालिक ने सारी उम्र इस पर अमल किया, मदीना शरीफ से कभी बाहर नहीं गए। एक दूसरी बात, इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु सारी उम्र मदीने में रहे, मदीना शरीफ में कभी सवारी पर सवार नहीं हुए, घोड़े पर नहीं बैठे कभी भी। ज़ईफ हो गए तो मदीना शरीफ के किसी और इलाके में, किसी और मोहल्ले में कोई महफिल थी तो लोग घोड़ा लेकर आए, हुजूर इस पर बैठ जाएं, आपसे चला नहीं जाएगा, ज़ईफ ही है तो आप इस पर बैठ जाएं तो हम आपको ले जाएं। फरमाने लगे नहीं, मुझे शर्म आती है कि जिस शहर में मेरे रसूल के कदम लगे हो उस शहर पर मैं सवारी पर बैठ जाऊं और मेरी सवारी का जानवर अपने सुमों से उस जगह को पामाल करे जहां आका के कदम लगे। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत का वो अंदाज था जो अल्लाह ने इमाम मालिक को अता किया। कोई लगाए फतवा, भाई इमाम मालिक तो बिदती थे, दीन में नई चीज निकाली। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना शरीफ में घोड़े पर सवार नहीं हुए? क्या हजरत उमर सवारी पर सवार नहीं हुए? क्या हजरत अली सवारी पर सवार नहीं हुए? क्या हजरत इमाम मालिक को हुजूर से कोई ज्यादा मोहब्बत थी जो सहाबा को नहीं थी? क्या इमाम मालिक को हुजूर से ज्यादा मोहब्बत थी जो ताबईन को नहीं थी? हाज़िर गिरामी, कोई जवाब नहीं दिया जा सकता सिवाय इसके वतवाज़िरूहु वतवक़्किरू, रब का हुक्म है ताज़ीम व तौक़ीर करो रसूल की। और इमाम मालिक को अल्लाह ने जो अंदाज अता फरमाया उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक वो अदब का रास्ता इख्तियार किया। हाज़िर मोहतरम, ये अल्लाह का फضل है, इसको बिदत नहीं कहा जाएगा। अगर बिदत है तो ये अच्छी बिदत है, ये बुरी बिदत नहीं है। हाज़िर गिरामी, एक और मिसाल मैं देना चाह रहा हूँ, वो इमाम बुखारी की है। इमाम मालिक का नाम बहुत बड़ा नाम है, हदीस और फिक़ह का इमाम। ऐसे ही इमाम बुखारी वो कि जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, जिनका आज लोग नाम लेते नहीं सकते, कभी हदीस दिखाएं तो बुखारी की दिखाएं। आइए फिर आप सुनिए कि इमाम बुखारी ने क्या बिदत ईजाद की, इमाम बुखारी ने कौन सा नया काम ईजाद किया। कोई बात नहीं, लाइव आए ना आए, आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए। बस 2-4 मिनट आपके लूंगा, मुझे एहसास है कि वक्त ज्यादा हो रहा, लेकिन दीन सीखिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। हाज़िर गिरामी, सोचिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सारे शारिहीन ने लिखा, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी सारे मुहद्दिसीन ने लिखा। इमाम बुखारी फरमाते हैं मैंने इस किताब में सही हदीसें जमा की, मैंने हर हदीस को लिखने से पहले वजू करके 2 रकत नफिल पढ़े, फिर हदीस को लिखा, फिर अगली हदीस लिखने से पहले मैंने वजू करके 2 नफिल पढ़े, फिर अगली हदीस को लिखा। अब मुझे बताइए कि क्या हदीस को बयान करने से पहले या हदीस को लिखने से पहले 2 नफिल पढ़ना ये कुरान की तालीम है? ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है? किसी हदीस में आया कि जब हदीस बयान करनी हो या हदीस लिखनी हो तो पहले 2 नफिल पढ़ना उसके बाद लिखना? क्या किसी सहाबी ने ये अमल किया इस तरह? नहीं। हालांकि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक सहीफा था जिसमें वो हदीसें लिखते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस के पास एक सहीफा था, एक रजिस्टर, जिसमें वो हुजूर की हदीसें लिखते थे, जिसका जिक्र अबू दाऊद शरीफ में है। लेकिन किसी सहाबी ने ये काम नहीं किया कि 2 नफिल पढ़े और बाद में हदीस लिखे, मगर इमाम बुखारी ने ये काम किया कि हर हदीस लिखने से पहले 2 नफिल पढ़े। तो मुझे बताइए कि इमाम बुखारी का 2 नफिल पढ़ना हर हदीस को लिखने से पहले बिदत हुआ या नहीं? नया काम हुआ ना तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया, ना हुजूर ने ये करने का हुक्म दिया, ना सहाबा ने ये काम किया, ना सहाबा ने करने का हुक्म दिया। तो भाई इमाम बुखारी ने ये नया काम क्यों ईजाद किया? ये मोहब्बत की बात है, किसी को इस पर एतराज करने का हक नहीं है। काम बेशक नया है, मगर जिसको अल्लाह तौफीक अता फरमा दे, ये अल्लाह का फضل है, इस पर जलना कोड़ना नहीं चाहिए, तनकीद नहीं करनी चाहिए। ये मोहब्बत वाले लोग थे, अल्लाह ने जिसको जैसे चाहा उसे वैसे नवाज दिया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक सीरत निगारों ने लिखा कि इन्हें ख्वाब में तो बेशुमार और बेदारी में 75 मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। सुभान अल्लाह। आप सोचिए क्या मकाम था। इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक आया, उन्हें 12 मरतबा बेशुमार मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। शेख अकबर शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक आया कि जब उन तक कोई हदीस पहुंचती और उसकी सनद में उन्हें शुबा होता
تو وہ مراقبہ کرتے، نبی کریم علیہ السلام سے روحانی طور پر ایک تعلق قائم ہو جاتا، پھر وہ حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ یہ حدیث آپ کی ہے یا نہیں ہے، سرکار فرماتے تو وہ درس میں بتاتے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی کی کرامت۔ تو یہ سب ایمان والوں کی باتیں ہیں، محبت والوں کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا کرے۔ بات یہ ہے کہ ہم اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے یہاں کوئی گناہ کا کام کیا آپ میں سے کسی نے؟ ہم نے کوئی گناہ کی بات کی ہے؟ حاضرین گرامی نہیں۔ تو آدمی اگر ایمان فوت نہیں ہو گیا، اگر عقل و انصاف اور دیانت کا دنیا سے جنازہ نہیں اٹھ گیا، تو حاضرین گرامی جو شخص محفل میلاد کے ان معاملات کو دیکھے اس کا دل خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے نا بھئی۔ اگر کسی سے آپ کو محبت ہے